اچھا ایک اور سوال ایکسپوجر کے ریلیٹڈ میرے ذہن میں آیا ہے کہ جو لوگ گھاٹ گھاٹ کا پانی پیتے ہیں ان کے اندر عقل تو بہت زیادہ آ جاتی ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ وہ زیادہ اسٹریس میں ہوتے ہیں کیونکہ ایک ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ جو انسان جتنا زیادہ ایکسپوجر لیتا ہے، جتنے زیادہ اس کا ایکسپیرینس بڑھتا چلا جاتا ہے زندگی میں، وہ زیادہ اسٹریس کا شکار ہوتا ہے. دیکھیے آج کل تو بڑے فیشن سا بن گیا ہے، اور جب سے یہ نئی صدی کا آغاز ہوا ہے تو ہمارے ہاں لوگوں نے یہ بنا لیا ہے، خاص طور پر ہمارے وطن عزیز پاکستان میں، کہ لوگ باہر جانا چاہتے ہیں اور اپنی جڑوں کو وہ کاٹ ڈالتے ہیں، اور پھر وہ ساری زندگی واپس آنے کا سوچتے رہتے ہیں، تڑپتے رہتے ہیں اپنے ملک کے لیے، واپس آ نہیں سکتے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پرندے ہمیشہ واپس گھروں کو لوٹتے ہیں. اتنا تو پرندوں کو بھی سمجھ ہے. ایک پرندہ ہے جو ہزاروں میل کا سفر طے کر کے موسم خراب ہونے پہ جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے. ایک مچھلی ہے جو کہ ٹریول کرتے ہوئے ڈاؤن سٹریم جاتی ہے اور پھر واپس اپنے گھر لوٹتی ہے. ہجرت ایسی بات ہے کہ تکلیف ہو تو کرنی پڑتی ہے، اور ہجرت سنت رسول بھی ہے. لیکن مجھے بتائیے ہجرت کب مکمل ہوتی ہے؟ جب آپ جاتے ہیں تب مکمل ہوتی ہے، یا جب آپ جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو مکمل ہوتی ہے؟ تو واپس آتے ہیں تو مکمل ہوتی ہے. تو یہ جو گاؤں سے شہر میں آنا اچھی بات ہے، اپنی جڑوں کو ویسے بھولنا نہیں چاہیے. اور یہ جو ٹوٹ جاتے ہیں نا پتے، یہ درختوں سے جو پتے ٹوٹ جاتے ہیں یہ پاؤں کے نیچے آتے ہیں. اور خاص طور پر ہمارے ہاں تو اب یہ خزاں کا موسم ہے کہ ہمارے بہترین ڈاکٹرز باہر چلے جاتے ہیں، ہمارے امیر لوگ باہر چلے جاتے ہیں. دیکھو انہوں نے پالیسیاں کیسی بنائی ہیں، کینیڈا نے پالیسی کیسی بنائی ہے کہ اگر آپ زبردست انسان ہیں یو کین کم ٹو اس. ہم نے نہیں کبھی کہا کہ اگر دنیا میں، چائنا میں، جاپان میں، چین میں کوئی زبردست بندہ ہے تو ادھر آ جاؤ بھائی. یہ جو دبئی والے ہیں وہ ساری دنیا کو کہتے ہیں بھائی ادھر آ جاؤ. ہم نے نہیں کبھی کوشش کی کہ کوئی ادھر آ جائے. ہم کہتے ہیں ہم تو خود جانے کے لیے تیار ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ کینیڈا جو کہ ایک رہنے کے قابل بھی جگہ نہیں تھی کبھی موسمی اثرات کی وجہ سے، تو آہستہ آہستہ ساری دنیا کے ہمت والے لوگ، قابل لوگ وہاں چلے گئے، اور ان کے ملک کا تو برین ڈرین ہو گیا نا. بالکل. One man's meal is another man's poison. اگر کینیڈا کو فائدہ ہوتا ہے دنیا کے بہترین لوگوں سے، تو دنیا کے دوسرے ملکوں کو تو نقصان ہوتا ہے. بالکل. پاکستانی ڈاکٹرز اگر یو کے یا امریکہ سے واپس آ جائیں تو ان کا جو سسٹم ہے، ہیلتھ سسٹم، وہ بیٹھ جائے گا. لیکن آپ اندازہ کریں، ہم کہتے ہیں ہمارے ہاں یہ ٹھیک نہیں، ہمارے ہاں وہ ٹھیک نہیں. تو مجھے بتائیے کہ جو ٹھیک لوگ ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ تو جا چکے ہیں. جو مستری تھے وہ جا چکے ہیں، جو محنت مزدوری کرنے والے اچھے مزدور تھے وہ جا چکے ہیں، جو قابل ڈاکٹر تھے وہ جا چکے ہیں، جو امیر لوگ پڑھے لکھے انجینئر تھے وہ جا چکے ہیں. تو کوئی آپ کو شکوہ ہے کہ جب چھان برا باقی رہ جائے گا تو آپ کو اس سے شکوہ ہو سکتا ہے؟ تو آپ دیکھیں نا، آپ روکیں. جو جانا چاہتا ہے اس کو پیار سے روکیں. جو چلا گیا ہے اس کے لیے ایسے مواقع بنائیں کہ وہ واپس آ جائے. مشکل نہیں ہے، مشکل نہیں ہے. صرف گورنمنٹ کے توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ کینیڈا اور امریکہ اور یو کے اور یورپی ممالک میں جا بسنے والے پاکستانیوں کو ایسے انسینٹیو دے دیں، صرف تحفظ دے دیں، صرف پیار کی نظر ڈال دیں، تو وہ سارے واپس آ جائیں گے. اور جب وہ واپس آئیں گے تو کیا لے کے آئیں گے بھلا؟ وہ اپنی بہترین سکلز لے کے آئیں گے جو انہوں نے سیکھی ہیں، وہ روپیہ پیسہ اور انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے. تو پھر پاکستان کیسا ملک ہوگا؟ اور یہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے، ہر کوئی واپس لوٹنا چاہتا ہے. لیکن آپ منہ تو لگائیں اس کو. آپ جانے والے کو دھکا دیتے کہ جاؤ، آنے والے کو کہتے ہو مت آؤ، رہو وہیں رہو. زیادہ تر لوگ باہر سے رشتہ دار آتے ہیں تو ان کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم واپس آ جاؤ یا ہمیں بلا لو. یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں بھی بلا لو. کبھی کسی نے کہا کہ یار آپ 20 سال سے وہاں ہو، ادھر آ جاؤ. اب پاکستان میں اٹس اے لینڈ آف اپرچونیٹیز. پاکستان میں بڑے مواقع ہیں. 25 کروڑ کی آبادی دنیا کے کتنے ملکوں کی ہے؟ مجھے بتا دیں آپ.
دنیا میں سینکڑوں ممالک ہیں. کتنے ممالک ہیں جن کی آبادی 25 کروڑ ہے؟ ہمارے 25 کروڑ گاہک ہیں. آپ چائے کا ڈھابہ کھول لیں، 25 کروڑ گاہک ہے. تو مجھے بتائیں اور کتنے ملک ہیں؟ آپ کے پاس دریا ہیں، آپ کے پاس سمندر ہے، آپ کے پاس پہاڑ ہے، آپ کے پاس ایک ہی وقت میں کئی موسم ہیں، آپ کے پاس ہارڈ ورکر ہیں، آپ کے پاس سمارٹ ورکر ہیں. آپ نے صدیوں کی مار کھائی ہوئی ہے. اتنی پیاری جگہ. انگریز کیوں آئے تھے یہاں پہ؟ بتائیں گے آپ کیوں آئے تھے؟ بری جگہ تھی تو آئے تھے. سونے کی چڑیا سمجھ کے آئے تھے، لوٹ مار کر کے گئے، 200 سال ٹک کے گئے. تو مجھے بتائیے کہ کوئی جاتا ہے فضول جگہ پہ؟ تو یہ کوئی جگہ تھی تو انگریز آئے تھے. اور کتنے لوگ تھے حملہ آور آتے تھے. حملہ آور کیوں آتے تھے؟ ان کے گھر میں بھوک ننگ تھی. جنہیں ہم حملہ آور کہتے ہیں وہ ڈاکو ہوتے تھے، وہ نیک لوگ نہیں ہوتے تھے. وہ بھوکے ننگے ہوتے تھے، کھانے کو نہیں ملتا تھا، آتے تھے یہاں حملے کرتے تھے. تو جو حملے کرتے تھے تو کسی وجہ سے کرتے تھے نا. تو جب ہم نے اپنی قدر کھو دی، اپنی سیلف اسٹیم کو بھول گئے، تو پھر ہمارا برا حال تو ہونا ہی تھا.